ہندوستان ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ایک غلط مفروضے پر پہلگام کو بہانہ بنا کر بغیر تحقیق کے اس نے حملے کیے، عام لوگ شہید ہوئے، مرد عورت بچے۔ میرے نبی نے فرمایا درخت نہیں کاٹنے، فصلوں کو نہیں جلانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عام شہریوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، مندر، کلیسا، گرجا، گردوارا نہیں گرانا۔ ہمارے کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہماری مسجدیں گرائیں، تم ان کے مندر گراؤ۔ نہیں، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گا۔ میں اپنی افواج سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا، کسی مندر پہ حملہ نہ کریں، کسی گردوارے پہ حملہ نہ کریں، کسی گرجے پر حملہ نہ کریں، کسی شہری آبادی پہ حملہ نہ کریں، ان کے فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کریں۔ جب انہوں نے زیادتی کی ہے تو اب اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ تو میں اپنی افواج پاکستان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا دیتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ ان کو ہر میدان میں فتح نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com۔ جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے اور ادھر مجرم کھڑے ہوں گے، جہنم والے کھڑے ہوں گے، تو جنت میں لوگ جا رہے ہوں گے تو جہنم کی صفوں میں سے ایک آدمی کہے گا بھائی صاحب، ایک جنت بھائی صاحب، تو کھڑا ہو جائے گا، آپ نے مجھے پہچانا؟ کہے گا نہیں۔ کہا میں نے دنیا میں آپ کو وضو کی ضرورت تھی تو میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، یا یوں آتا ہے میں نے آپ کو پیاس سے میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، یاد آیا؟ کہا یاد آیا۔ کہ دیکھو میری جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے، میری سفارش تو کر دو۔ تو وہ کہے گا یا اللہ، یہ تیرے اس بندے نے میرے اوپر ایک احسان کیا ہے، مجھے یاد دلایا ہے، میرا جی نہیں چاہ رہا کہ میں اس کے بغیر جنت میں جاؤں، یا اللہ اسے بھی میرے ساتھ کر دے۔ تو اللہ فرمائے گا چل تو لے جا، تیرے پیچھے اس کو بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میری ساری تبلیغ مردود ہو گئی، شہرت لے گئی، واہ لے گئی۔ ممبر پہ بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں قسم کھا سکتا ہوں تو تم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے بیٹھو، میں اپنے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے تم سے بات کر رہا ہوں۔ میں موت پہ مجھے پتہ چلے گا کہ یہ مردود تھا یا مقبول ہے، یہ شہرت کا افسانہ تھا یا دین کی محنت تھی، یہ موت پہ پتہ چلے گا۔ اس سے پہلے مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ایک بڑے آدمی تھے یوسف بن حسین، بغداد میں بہت بڑے محدث، مفسر، خطیب۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا بڑی شہرت پائی تو انہوں نے کہا یا اللہ، ایک میرے پاس خیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے، تیرے ساتھ میں نے ہمیشہ خیانت کی، تیرے بندوں کے ساتھ ہمیشہ امانت سے کام لیا، تیری بات کو صحیح پہنچایا، غلط نہیں پہنچایا یا اللہ، لیکن تیرے ساتھ میرا معاملہ غلط رہا، میں تیرے سے بددیانتی کرتا رہا، یا اللہ میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر۔ یہ کہتے کہتے ان کا انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے کسی دوست کو ملے تو انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا یوسف، تیری بات نے مجھے خوش کر دیا، جا اسی کے طفیل تجھے معاف کیا۔ بے شک میں تیری خیانت کو دیکھتا رہا لیکن تیری دیانت کے بدلے تیری خیانت کو معاف کرتا۔ میری تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کی تبلیغ مردود ہو گئی، آپ کھڑے ہو گئے مجرموں کے صف میں، آپ کے طفیل سینکڑوں آدمی جا رہے ہیں جنت میں، پانی پلانے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی تو جس نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا اس کو بھی تو کچھ حق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر میں غلط آدمی ہوں تو میری وجہ سے تم نماز چھوڑو گے؟ کاجے باز میں نے تو نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے۔ کیوں چھوڑ دی؟ کہ طارق جمیل کو دیکھا نمازی ہو کر وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں نے نماز چھوڑ دی۔ کبھی کبھی دیکھا ہے ایسا؟ یہ میں نے تو حج کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کہ وہ حاجی صاحب حج کر کے بھی وہ ہیرا پھیری کرتا تو میں نے حج چھوڑ دیا۔ کبھی کوئی ایسا پاگل دیکھا ہے؟
صرف تبلیغ پہ آ کے نزلہ گردا جی ہم نے تبلیغ چھوڑ دی، کیوں تبلیغ والے ایسے ہیں تو کیا کرنی تبلیغ؟ اگر تو تبلیغ طارق جمیل کی ہے پھر تو مجھے تولو کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کرو، میں غلط ہوں تو چھوڑ دو۔ لیکن جب تبلیغ بھی اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا، تبلیغ اسی رب کا حکم ہے جس نے روزے کا حکم دیا، تبلیغ اسی نبی کا امر ہے جس نے ہمیں شریعت دی ہے، تو مجھے کرنا ہے۔ سارے تبلیغ والے برے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے تبلیغ والے اچھے ہوں مجھے کرنا ہے، سارے مسلمان کوئی اچھے ہیں، اکثریت تو بروں کی ہے، تو ہم کلمہ بھی چھوڑ دیں، پھر اسلام بھی چھوڑ دیں کہ مسلمان بہت برے ہیں اسلام چھوڑ دو؟ نہیں کرتا ہوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنے بیرون ملک گئے مسلمان، اگر ان کے اخلاق ہوتے میرے نبی والے تو اسلام یوں پھیلتا جیسے صبح صادق کی روشنی پھیلتی۔